آنوش و استارہ تو کشتی بحق کے خواجہ مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز باصفا ذوی الاحترام ذوی الاحتشام علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا قائد المرسلین سید العالمین ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور ہم سب اس لیے جمع ہیں کہ کچھ ایسی باتیں کریں جس کی وجہ سے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اسی مناسبت سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے جس میں قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ہمارے مسائل کو بھی بیان فرمایا اور اس کے حل کو بھی بیان فرمایا۔ دنیا ہمارے مسائل پر تو بات کرتی ہے لیکن اس کا حل کسی کے پاس ہے نہیں۔ اس کا حل صرف قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، اسلام میں ہے۔ ہمارے مسائل کیا ہیں جو یہاں پر موجود ہیں؟ بہت سارے بھائیوں کے مسائل ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بیماری کا مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کا مسئلہ روزی روزگار روٹی روزی کا مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے، حکمرانوں کے مسائل ہیں۔ انہی مسائل کے درمیان پوری دنیا کے لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب یہ آیت کا نزول ہوا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر جو بھی افتاد پڑتی ہے، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، تم پر جو بھی تکلیف آتی ہے، وہ تمہارے برے عمل کی وجہ سے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ویسے اللہ ہر گناہ پر تم پر مصیبت نہیں ڈالتا، بلکہ جب تم گناہ کرتے ہو وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ، زیادہ تر گناہ تو اللہ درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی سزا انسان کو نہیں دیتا، بلکہ اللہ زیادہ تر معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زیادہ تر معاف ہو جاتے ہیں ان پر تمہاری پکڑ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں تو جو تمہارے اعمال پر پکڑ ہو جاتی ہے تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ تم پر مصیبتیں، تکلیفیں نازل فرماتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ کا مطلب، مفہوم صحابہ کرام کو سمجھایا، اور جو سمجھایا اس کو تفسیر خازن کے اندر لکھا گیا۔ اس کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہے، یعنی ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم جو جرائم کرتے ہیں، تو ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ فوراً اس پر پکڑ نہیں کرتا، بلکہ ہمارے گناہوں کو وہ درگزر کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے یہاں جلدی سے کسی کی پکڑ نہیں ہوتی،
اس وقت تک انسان کی پکڑ نہیں ہوتی جب تک وہ گناہ کرنے پر دلیر نہ ہو جائے، جب تک وہ گناہ کرنے کا عادی نہ ہو جائے، جب تک وہ گناہ کے حوالے سے بے باک نہ ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو فاروق اعظم نے فرمایا اسلام کے قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو وہ بہت گڑ گڑانے لگا، میرے بچے ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، اور اگر میرے ہاتھ کٹ گئے تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں نے تو پہلی مرتبہ چوری کی، ایک بار مجھے اور چانس دے دیا جائے، ایک مرتبہ مجھے اور مہلت دے دی جائے، ایک بار مجھے اور موقع دے دیا جائے، کیونکہ میں نے پہلی بار چوری کی اور میں پکڑا گیا، اس لیے مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ فاروق اعظم نے اس کے سامنے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، تو نے پہلی بار چوری نہیں کی بلکہ تو چوری کرنے کا عادی تھا، اس لیے تو پکڑا گیا۔ اس شخص کے بارے میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے پہلی بار چوری نہیں کی تھی بلکہ وہ چوری کرنے کا عادی ہو گیا تھا۔ تو فاروق اعظم سے کسی نے کہا حضرت آپ کے پاس اس کا کوئی پچھلا ریکارڈ تو موجود تھا نہیں، آپ نے قسم کھا کر اتنے یقین سے کیسے کہا تھا کہ تو نے پہلی بار چوری نہیں کی بلکہ تو چوری کا عادی ہوا اس کے بعد پکڑایا؟ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں ارے نادان، میرا اللہ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ پہلی مرتبہ جرم کرنے والوں کو پکڑتا ہی نہیں، نہ خود پکڑتا ہے نہ کسی کو پکڑنے دیتا ہے۔ جب انسان پہلی دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو نظر انداز فرماتا ہے، اس کو معاف فرماتا ہے، لیکن جب بندہ خود ہی بے غیرت ہو جائے، بندہ جرائم کے اندر ڈوب جائے تو پھر اس کو پکڑا دیا جاتا ہے، پھر اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب انسان گناہ کرنے کا اتنا عادی ہو جائے کہ پھر وہ گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے، پھر وہ جرائم کو جرائم بھی نہ سمجھے، تو پھر اللہ اس پر پکڑ کرتا ہے، اور اس پر پھر جو مصیبت آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کیونکہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے چلو عیش کر لو، ارے چلو گناہ کر لو، ارے چلو برائی کر لو، کہ گناہ کا عذاب کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہ غلط فہمی اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ کس نے کہا کہ گناہ کا عذاب صرف آخرت میں ملے گا؟ آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ تو بہت بھیانک اور دردناک ہے، اس کو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کسی کے جگر میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے وہ بیان کردہ عذاب کو کوئی سن سکے۔ اگر وہ عذاب جو اللہ آخرت میں دے گا، جو اللہ جہنم کے اندر دے گا، جو اللہ قیامت کے دن دے گا، جو عذاب قبروں کے اندر دیا جائے گا، اگر وہ عذاب کسی کے سامنے بیان کر دیا جائے، پہلی بات تو نہ زبانوں میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی بیان کر سکے، نہ کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی سن سکے، لیکن اگر کوئی بیان کر دے اور کوئی سن لے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جائے، لوگوں کے کلیجے باہر آئے، وہ اتنا دردناک عذاب ہے۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت پر کرم فرمایا کہ وہ عذاب کو بیان نہیں کیا، لیکن اشارہ ضرور دے دیا کہ اللہ کا عذاب اتنا دردناک ہے، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے گناہوں کے سبب سے، کہ اللہ اکبر، نہ کوئی زبان بیان کرے، نہ کوئی کان سن سکے، نہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو سوچ سکے۔ وہ عذاب بڑا بھیانک ہے، لیکن وہ عذاب جو آخرت میں ملے گا اس کی جھلکیاں انسان کو دنیا کے اندر ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ عذاب کی جھلکیاں ملتی ہے اور انسان کو آگاہ کیا جاتا ہے بندے اب بھی توبہ کر لے، بندے اب بھی رجوع کر لے، بندے اب بھی پلٹ جا۔ جب دنیا کی مصیبتیں تو اٹھا نہیں سکتا تو آخرت کی مصیبتیں تو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ دنیا کا عذاب جب تو برداشت نہیں کر سکتا، جب جھلکیاں تو برداشت نہیں کر سکتا تو حقیقت تو کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو اب آئیے میرے آقا نے صحابہ کو کیسے سمجھایا۔ فرمایا اے میرے صحابہ، جب تم چلتے چلتے لڑکھڑانے لگتے ہو، یعنی جب کوئی بندہ چلتے چلتے لڑکھڑانے لگے، یعنی اس کا قدم ڈگمگانے لگے، تو فرمایا چلتے ہوئے یہ لڑکھڑانا بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی انسان اگر گناہ نہ
کرے تو انسان کبھی لڑکھڑا نہیں سکتا۔ پھر فرمایا گیا، آقا فرماتے ہیں اگر کسی کی رگ بھی پھڑکتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے پھڑکتی ہے۔ انسان کے جسم میں جو کھجلی آتی ہے، انسان کا جو جسم کھجاتا ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے کھجاتا ہے۔ یعنی اگر انسان گناہ نہ کرے تو اس کو دن بھر میں کبھی کھجلی بھی نہ آئے۔ دیکھو یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ انسان جتنا گناہوں سے بچتا رہے گا اتنا ہی خوشیوں اور آرام میں زندگی گزارتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جو گناہ نہیں کرتے کبھی ان کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی، جو گناہ نہیں کرتے کبھی ان کے قدم بھی نہیں لڑکھڑاتے، جو گناہ بھی نہیں کرتے اللہ اکبر کبھی ان کی رگ بھی نہیں پھڑکتی۔ یہ رگوں کا پھڑکنا، یہ آنکھوں کا پھڑکنا، یہ جسم کے حصوں کا پھڑکنا، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے معاشرے سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ مدینہ منورہ میں بڑے بڑے طبیب اپنے مطب کھول کر کے بیٹھے تھے لیکن وہ اپنے مطب میں کامیاب نہ ہو سکے، یعنی ان کے دواخانے کامیاب نہ ہو سکے؟ تو پوچھا گیا کہ کوئی ان ڈاکٹروں کے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو صحابہ نے کہا ہم بیمار پڑتے نہیں اس لیے دواخانہ جاتے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا علی۔ آپ اندازہ فرمائیں تو پتہ چلا کہ بیماریاں گناہوں کے سبب سے ہے۔ یہ کرونا کی وبا، یہ لاک ڈاؤن کی نحوستیں، یہ تکلیفیں، یہ بلائیں، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے جرائم ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اپنے گناہ ہیں جس کی بنیاد پر آج ہم پریشان ہیں اور ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ ابھی لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر بے چینی ہے۔ ابھی جو سختیاں بڑھتی جا رہی ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا آپ سوچیں گے کہ بھئی ہر بندہ تو گناہ نہیں کرتا نا، پھر ہر بندہ بیمار کیوں ہوتا؟ جیسے بہت سارے نیک بھی بیمار ہوتے ہیں۔ ان بیماروں کے بیمار ہونے کی دو وجہ، نیک لوگوں کے بیمار ہونے کی دو وجہ۔ نمبر ایک، وہ خود تو نیکی کرتے ہیں لیکن جو نیکی نہیں کرتا وہ اس کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، یا جو گناہ کرتا ہے اس کو وہ گناہوں سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ کے سامنے گناہ کیا جائے اور آپ اس گناہ کو نہ روکیں، خاموش رہے، تو فرمایا گیا گناہ پر خاموش رہنے والا بھی گناہ میں شرکت کرنے کے برابر ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں جو ہمارے سماج میں ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر گناہ کرنے والے کو آپ ڈانٹتے رہو، اسلام نے تو ڈانٹنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے، اچھے سے روک تو سکتے ہو۔ جیسے اگر کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، مسلمان ہے، تو آپ اس کو پیشاب کرنے کے بعد کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہو کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جانوروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کتنوں کو روکا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی کہ میں تیری امت پر عذاب نازل کر کے تیری پوری امت کو ختم کر دوں گا، پوری امت کو ختم کر دوں گا۔ تو اس نبی نے کہا مولا اس میں تو 60,000 گنہگار ہیں، پاپی ہیں، بدکار ہیں، لیکن 40,000 اتنے نیک ہیں کہ ان کے اعمال انبیاء جیسے ہیں۔ تو 1,00,000 کو سب کو تباہ اور ہلاک کرنے کی بات فرماتا ہے میرے مولا، لیکن اس میں تو 40,000 ایسے لوگ ہیں جن کے عمل انبیاء کی طرح ہیں، وہ انبیاء جیسے نیک ہیں، ان کو کیسے ہلاک کیا جائے گا؟ ارشاد ہوتا ہے ان پر بھی ہم غصے میں، جلال میں ہیں، ان کو پہلے ہلاک کریں گے، ان کو پہلے تباہ کریں گے، ان کو پہلے برباد کریں گے، کیونکہ وہ خود تو گناہ سے رکتے ہیں لیکن جب وہ گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو وہ لوگوں کو گناہ سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہم میں کے جو نیک لوگ ہیں
اگر وہ مسجد جا رہے ہیں تو وہ مسجد جانے سے خوش ہیں، لیکن کیا وہ مسجد جاتے جاتے راستے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد جا رہا ہوں، تم بھی مسجد چلو؟ باپ مسجد جاتا ہے تو وہ کیا اپنے بیٹے کو بھی مسجد لے کر جاتا ہے؟ بھائی بڑا مسجد جاتا ہے تو کیا وہ چھوٹے بھائی کو بھی مسجد لے کے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں سسٹم ہے، صرف نیک بننے سے کام نہیں چلے گا۔ حقیقت میں نیک وہ ہے جو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو لوگوں کو گناہوں سے روک دیتے ہیں اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پہلی وجہ نیک لوگوں کے جو وہ تکلیف میں مبتلا ہونے کی کہ جب وہ گناہ کرتا دیکھتے ہیں تو وہ گناہوں سے لوگوں کو روکتے نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سارے نیک لوگوں کو بطور سزا بیمار نہیں کرتا بلکہ بطور امتحان بیمار کرتا ہے تاکہ ان کے درجات کو اور بلند کر دے۔ تو ہر بیمار کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہر مصیبت زدہ کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ اس کو سزا مل رہی ہے۔ بعض مصیبتیں انسان کو بطور امتحان بھی آتی ہے، بطور آزمائش بھی آتی ہے، جیسا کہ ایک آیت میں موجود ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرق دونوں میں یہ ہے، اب کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہ مصیبت امتحان ہے، یا یہ مصیبت اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مصیبت نے اگر اس کو اللہ سے قریب کر دیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اور اگر اس مصیبت نے اس کو اللہ سے دور کر دیا ہے سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ مثال کے طور پر لاک ڈاؤن لگا، لاک ڈاؤن عذاب تھا یا آزمائش تھی؟ کچھ لوگوں کے لیے آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، کچھ لوگوں کے لیے عذاب تھا، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے لاک ڈاؤن میں 4 5 قرآن ختم کیے، کچھ لوگوں نے کئی ہزار بار درود شریف پڑھا، کئی لاکھ بار درود شریف پڑھا، کچھ لوگ جو ہے کئی وظائف کرنے لگ گئے، تو ان کے لیے تو آزمائش تھی کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہو گئے۔ لیکن کچھ ایسے بھی بدبخت تھے کہ جن کو لاک ڈاؤن میں موقع ملا مسجدیں بند ہونے کے بعد تو انہوں نے 4 مہینہ جمعہ تک نہیں پڑھا، اور زندگی میں جو فلمیں نہیں دیکھی تھی وہ ساری فلمیں بیٹھے بیٹھے دیکھ ڈالی، جو سیریل نہیں دیکھے تھے وہ سارے سیریل بیٹھے بیٹھے دیکھ ڈالے، اللہ اکبر، وہ سارے گیم کھیلے جس کا کبھی تصور نہیں کیا تھا، ان کے لیے عذاب تھا اللہ کا عذاب، اور پھر وہ بڑا دردناک عذاب تھا جس نے جمعہ سے بھی لوگوں کو محروم کر دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھو ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے۔ آج مسلمان کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ اکبر۔ کسی کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچائے، ماں باپ کو اذیت دے اور کبھی اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئے۔ یاد رکھنا گناہوں میں یہ بہت بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو صدمے دیتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سن لو، کسی کی بھی بد دعا رائے گا نہیں جاتی، کسی کی بھی۔ اگر جانور بھی بد دعا دے تو جانور کی بد دعا بھی آج نہیں تو کل لگ کر رہتی ہے، لیکن سب سے پاورفل دنیا میں اگر کسی کی دعا اور بد دعا ہے تو اس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی کی دعا میں اتنی طاقت نہیں، نہ دعا میں اتنی طاقت ہے، نہ بد دعا میں اتنی طاقت ہے جتنی ماں باپ کی دعا اور بد دعا میں طاقت ہے۔ اس لیے ان کی دعا لیتے رہنا، ان کی بد دعا سے بچنا۔ ماں باپ کبھی زبان سے جلدی سے بد دعا نہیں دیتے کیونکہ زبان پر انسان کا کنٹرول ہے، اور ماں باپ کو تو زبان سے بچوں کو بد دعا دینا بھی نہیں چاہیے۔
لیکن دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. جب دل دکھتا ہے تو دل سے آہ نکلتی ہے, اور آہ نکلتی ہے تو یہ آہ کئی بادشاہوں کو برباد کر کے ان کو فقیر بنا دیتی ہے, ان کو بھکاری بنا دیتی ہے. ایسے ہی جب دل سے دعا نکلتی ہے تو کئی بھکاری بادشاہ بن جاتے ہیں. آج میں اب چند گناہوں کا ذکر کروں گا اور بات اختتام کو پہنچے گی, لیکن تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ دل کے کانوں سے سنیے. آج جو ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں, ہماری بگڑی بن جائیں, تو کبھی ہم امام صاحب کے پاس جاتے ہیں, کبھی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں, کبھی عالم صاحب کے پاس جاتے ہیں, کبھی عامل صاحب کے پاس جاتے ہیں, کبھی کسی بزرگ کے آستانے پہ جاتے ہیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں. لیکن اے کھڑکوانی والوں, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ بہت پاورفل دعا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور کے پاس جائیں یا نہ جائیں یہ آپ کی مرضی ہے. آپ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں, اس لیے کہ آپ کے ماں باپ کی دعا آپ کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ماں باپ کی دعا کو نبی کی دعا کا درجہ دیا گیا ہے. ان کی دعا بھی تیر کی طرح جاتی ہے اور ان کی بد دعا بھی تیر کی طرح جاتی ہے. میں آج بہت دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے قیامت سر پہ کھڑی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی تھی, ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اولاد اپنے ماں باپ کو غلام بنا کر کے رکھیں گے, اولاد اپنے ماں باپ کو غلام بنا کر رکھیں گے. دیکھو وہ وقت آ گیا. آج جوان اولاد کے آگے ماں باپ کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں, بلکہ ماں باپ ڈرتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا کہے گا. گھر میں ماں باپ کو ڈرا ڈرا کر رکھنے والوں, میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کو غلام بنا کے رکھا جائے گا, لیکن ایسی اولاد کبھی ترقی نہیں پا سکتی. اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, لوگ اپنے دوستوں پر خوشی خوشی خرچہ کریں گے, لیکن اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرنے کی بات آئے گی تو ان کے دل سکڑ جائیں گے, ان کے دل چھوٹے ہو جائیں گے. بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر چار دوست کسی جو ہے وہ کافی پینے کے لیے کہیں پر بیٹھے تو ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, یار کافی کا پیسہ میں دوں گا, کافی کا پیسہ میں دوں گا. اور اگر چار بیٹے ہیں اور باپ بیمار پڑا ہے تو کہتا ہے کہ ہاسپٹل کا پیسہ تو پے کر, ہاسپٹل کا پیسہ تو پے کر. دوستوں کی محفل میں پارٹیوں کا پیسہ پے کرنے کے لیے جھگڑا کرتے ہو, اور گھر میں ماں باپ بیمار پڑ جائیں تو ان کی دوا کا پیسہ دینے میں گھر میں جھگڑا کرتے ہو کہ تو دے گا, کیا تیرا باپ نہیں, کیا تو دے گا, تیرا باپ نہیں. سن لو, اللہ اکبر, بہترین اولاد وہ ہیں جو اپنے پیسوں کو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, حج کرنے سے وہ ثواب نہیں ملتا, مسجدیں بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا, مدرسے بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا, جو ماں باپ پہ خرچہ کرنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. سب سے زیادہ ہمارے پیسوں کا اگر کوئی حقدار ہے کہ اس پہ خرچ کیا جائے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں. یہ جب تک زمین کے اوپر ہیں ان کی دعائیں لے لو, ان کی دعائیں چور اور ڈاکوؤں کو ولی بنا دیتی ہے, اور ان کی بد دعا ولیوں کو ولایت کے مقام سے گرا دیا کرتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک بہت بڑا نام ہے, اللہ اکبر. علماء کے اندر صاحب تفسیر کشاف علامہ زمخشری, یہ تفسیر کشاف کے مصنف علامہ زمخشری, اگرچہ یہ عقیدے کے اعتبار سے بعد میں معتزلی ہو گئے تھے, لیکن بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. ان کی علمی صلاحیتوں کا تذکرہ اہل سنت کی بڑی بڑی کتب میں موجود ہے. بڑے بڑے اولیاء کے بچے ان کی تفسیر پڑھتے تھے. زمخشری بڑے مصنف, بڑے عالم, آخری عمر میں ان کا پیر کاٹنا پڑا تھا اور وہ ایک پیر سے لنگڑے ہو گئے تھے. ایک پیر سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے, پیر کاٹنا پڑا تھا. جب ان سے کسی نے پوچھا, آپ بڑے متقی پرہیزگار عالم, آپ کا پیر کٹ گیا, تو آپ کہتے تھے میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے, یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. ماں باپ کی بد دعا لینے والوں
اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. اب بد دعا کیوں ملی؟ ماں کو نہیں ستایا تھا. کہ کیسے بد دعا ملی ماں کی؟ آپ کے گھر میں تو بڑا اسلامی ماحول تھا, ماں نے کیوں بد دعا دی؟ تو علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میرے بچپنے میں چڑیا سے کھیل رہا تھا. چڑیا کے پیر میں نے دھاگا باندھا تھا اور چڑیا سے کھیل رہا تھا. آج الگ الگ کھیل ہے, اس زمانے میں تو ایسے کوئی کھیل نہیں تھے, تو بچے چڑیا سے کھیلتے تھے, جانوروں سے کھیلتے تھے. تو علامہ زمخشری کہتے ہیں میں چڑیا سے کھیل رہا تھا, میں نے ڈورا باندھ کر چڑیا کو اڑایا. اب چڑیا اڑتی تو میں ڈورا پکڑ لیتا, کھینچتا, چڑیا نیچے آتی, پھر چھوڑتا, پھر وہ اڑتی, پھر کھینچتا. مجھے مزہ آ رہا تھا. میری ماں قریب میں کچھ کام کر رہی تھی. ایسے میں چڑیا وہ نکلی, اڑتے ہوئے اپنے گھونسلے میں چلی گئی. جب گھونسلے میں گئی تو اس نے گھونسلے کی جو لکڑیاں ہیں اس کو پکڑ کے بیٹھ گئی. میں بچہ تھا, کھینچتا رہا. میں نے کھینچا تو اس کی ٹانگ نکل آئی. چڑیا کی ٹانگ نکل آئی. میں ٹانگ کو دیکھ کے گھبرایا تو ماں کی منہ سے نکلا, بیٹا جیسے تو نے اس کی ٹانگ توڑ دی تیری ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی. ماں کی زبان سے نکل گئی. حالانکہ ماں کا دل نہیں دکھا, ماں کو ستایا نہیں انہوں نے. جیسے عام طور پہ نارمل باتیں ہوتی تھی, بس وہ بات ہو گئی. ہم کہتے ہیں نا جیسے کوئی کتے کو ستائے تو جیسے تو اس کو ستا رہے تو ستایا جائے گا. کبھی ہم سمجھانے کے لیے بھی کچھ کہتے ہیں. تو ماں نے کہا تو نے اس پرندے کی ٹانگ توڑی, تیری ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی. زمخشری کہتے تھے یہ میری ماں کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں کا اثر ہے کہ بڑھاپے میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی, میرا پیر ٹوٹ گیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آج کما کر لاتے ہیں, ماں باپ سے چھپاتے ہیں, کما کر لاتے ہیں, ماں باپ سے بچا کے رکھتے ہیں. میں سوچتا ہوں وہ کیسے دن تھے. جو اولاد اپنی ماں باپ کی نہ ہو وہ کائنات میں کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی. کائنات کا بدترین بے وفا انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفا کرے. میں کہتا ہوں وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے اپنی جوانی میں کمایا ہمارے لیے, جمایا ہمارے لیے. ہم بیمار پڑے تو ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے کہا ڈاکٹر میری پوری زندگی کی دولت اگر خرچہ کرنا پڑے تو میں خرچہ کر دوں گا, لیکن میرے بچے کو بچا لے. اور جب وہ ماں باپ بیمار پڑے تو ہم ان کو کہتے ہیں بس کرو, میں تم پہ کتنا خرچ کروں, کیا میری اولاد نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کا مستقبل نہ دیکھوں, سب کچھ تمہیں پہ خرچ کر دوں. ہائے اگر کل تیرے ماں باپ نے تیرے لیے ایسا سوچ لیا ہوتا تو تجھے کون بچاتا؟ سوچو تو صحیح, ماں باپ کے احسانات کو جو بھول جائے کیا وہ عزت کے ساتھ جیے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائے اللہ اس کے سجدے بھی اس کے منہ پہ مارتا ہے, قدرت اس کے سجدے بھی قبول نہیں کرتی. اس لیے پہلی نصیحت یہ ہے آج کی اس محفل کی کہ جو بہت سارے گناہ کر رہے ہو, چونکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو اس گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرو. اور آج سے پہلے اگر ماں باپ کو ستایا, ماں باپ کو تکلیف پہنچائی, ماں باپ کو اف تک کہا, کچھ لوگ تو ماں باپ کو آنکھیں نکال کر کے دیکھتے ہیں, کچھ لوگ تو ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں, کچھ لوگ تو ماں باپ کے ساتھ منہ چلاتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, تمہارے گھر میں تمہاری جنت رکھی ہوئی ہے, تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت رکھی ہوئی ہے, تمہارے گھر میں اللہ کی خوشیاں رکھی ہوئی ہے. اگر خدا کو خوش کرنا ہے اپنے ماں باپ کو خوش کرو, تمہارا خدا تم سے خوش ہو جائے گا, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تو دکھتا نہیں, اللہ دکھتا نہیں کہ اللہ سے باتیں کریں, لیکن اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا گھر جا اور تیرے ماں باپ کا چہرہ دیکھ, اگر ماں باپ راضی ہے اللہ بھی راضی ہے, ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. اللہ اکبر, یہ ہے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا, ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اس لیے انہیں خوش کرتے رہنا, ان کو راضی کرتے رہنا. اللہ اکبر. فرمایا گیا ماں باپ بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے آپ اپنے کندھوں
लफ्ज़ों को भी ऊंचा नहीं कर सकते। माँ बाप बैठे हों, वो अगर वो कुछ बड़बड़ करें उनको उफ भी नहीं कर सकते। हाँ, आप कहेंगे कि मेरे माँ बाप बड़बड़ करते रहते हैं। यकीनन बुढ़ापे में आदमी बड़बड़ाता रहता है, एक बात को 50 बार बोलता है, लेकिन याद रखना यही तो आजमाइश है। माँ बाप का बुढ़ापा तेरे लिए जन्नत भी है, माँ बाप का बुढ़ापा तेरे लिए जहन्नम भी है। मुझे याद आता है, अगर माँ बाप एक से दूसरी बार सवाल करते तो बच्चों को, जवानों को गुस्सा आने लगता है। एक मर्तबा एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, फिर कहा, बेटा ये थोड़ी देर के बाद कहा ना ये है, समझ में नहीं आता। बूढ़े बाप की आंख में आंसू आ, फरमाया, बेटा दूसरी बार पूछा तो नाराज हो गया। अल्लाह की कसम मुझे तेरे बचपने का एक वाक़या याद आता है। एक मर्तबा अपने घर के दरवाजे पर कौवा आके बैठा था और तूने मुझसे कमोबेश 100 से ज़्यादा बार पूछा था, अब्बा ये क्या है? मैंने कहा था कौवा है। अब्बा ये क्या है? मैंने कहा था कौवा है। अब्बा ये क्या है? लेकिन हर बार जब मैं जवाब देता मेरा प्यार बढ़ता जाता, और मैंने दूसरी बार पूछा और तू नाराज़ हो गया मेरे बेटे। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा करें, यकीनन है ऐसा कि हमारे और आपके बच्चे एक सवाल को कई मर्तबा नहीं करते, लेकिन क्या हमें कभी गुस्सा आता है? कैसे अजीब अजीब सवालात करते हैं ना बच्चे, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आता। बच्चों के सवाल पर माँ बाप को गुस्सा नहीं आता, लेकिन माँ बाप के सवाल पर आजकल के नौजवान बच्चों को गुस्सा आता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर यही बात आपके समझ में आ गई तो मैं समझूंगा कि खड़कवानी आना मेरा कामयाब हो गया। याद रखना ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और वो तुम्हारी जहन्नम भी है। लोग कहते हैं मौलाना मेरे माँ बाप हमेशा बीमार रहते हैं। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ खुश नसीब है कि तेरे माँ बाप बीमार रहते हैं। लोग चौंक कर कहते हैं क्यों खुश नसीब हो कि वो बीमार रहते हैं। मैं कहता हूँ अगर वो बीमार रहते हैं तो तुझे खिदमत का मौका मिलता है, और माँ बाप की खिदमत सबके मुकद्दर में नहीं आती। माँ बाप की खिदमत सबके नसीबे में नहीं आती। माँ बाप की खिदमत सबके मुकद्दर में नहीं आती। नादान माँ बाप की खिदमत इंसान को उवैसे करनी बनाती है। माँ बाप की खिदमत इंसान को अल्लाह का बरगजीदा बंदा बनाती है। इसलिए याद रखना, अगर माँ बाप बीमार हो तो कभी दुख मत करना, माँ बाप बीमार हो कभी अफसोस मत करना, इसलिए कि बीमारी अल्लाह ने उनको दी लेकिन तेरे लिए जन्नत के रास्ते खोल दिए। याद रखना, जब किसी बीमार के सराहने तुम खिदमत करते हो तो दिल से जो दुआएं निकलती है उसकी तासीर ही अलग है। और ये भी आपको बता दूं, किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी में छान करके देख लो, तहकीक करके देख लो, हर कामयाब इंसान के पीछे माँ की दुआ का असर नजर आता है। आप पढ़ो किसी भी इंसान की जिंदगी देखो, अगर आप पहले नंबर पे देखें, हालांकि अल्लाह के रसूल को किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं अपने नबी की ज़िंदगी को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनकी माँ उनके लिए दुआ कैसे कर रही। हालांकि मेरे नबी को किसी की दुआ की ज़रूरत, क्योंकि वो तो वजह तख्लीक कायनात, उनकी वजह से सब है, बल्कि उनके माँ बाप भी उनकी वजह से पैदा हुए। ये मेरे नबी की शान है। लेकिन आप देखें कि मेरे नबी की अम्मी ने उनके लिए कितनी दुआएं की। जब इमाम कुस्तलानी लिखते हैं, उसका मफ़हूम है, कोई मुझे उस पर लंबी नहीं करना, लेकिन बात आगे तो अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे नबी की अम्मी के जो आखिरी अय्याम थे ज़िंदगी के, आपने सुना होगा, मैंने कई बार बयान किया, लेकिन बात निकल आई है तो सिर्फ इशारा देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सिर्फ 6 साल के थे, उम्र शरीफ 6 साल की थी, और आप अपने वालिद के मज़ार पर गए थे अपनी अम्मी के साथ। सैयदा आमिना ने हज़रत अब्दुल्ला का मज़ार देखा पहली मर्तबा तो इतनी दुखी हुई, वो इतनी तकलीफ़ हुई, इसलिए कि मुकम्मल जवानी में बेवा हो गई थी। उनकी उम्र अभी सिर्फ 16-17 साल की रही होगी कि वो बेवा हो गई थी। जिन दिनों में सुहागन बनने का पूरा लुत्फ उठाया जाता है, उन दिनों में मेरे नबी की अम्मी बेवा होगी।
اور شادی کے صرف 4 مہینے کے اندر اندر بیوہ ہو گئی تھی سیدہ آمینہ۔ آپ غور فرمائیں، ہم کہتے ہیں نا کہ 6 مہینے میں تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی، تو 4 مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ اس دلہن یا اس خاتون کے دل پر کیا صدمہ ہوگا کہ جس کے نکاح کو ابھی صرف 4 مہینے ہوئے اور وہ بیوہ ہو گئی۔ یہ صدمہ تھا ان کو، یہ دکھ تھا ان کو۔ تو جب شوہر کے مزار پر حاضری دی اپنے شہزادے کے ساتھ، 6 سال کے بیٹے کو لے کر شوہر کی قبر پر آئی، 4 مہینے نکاح کو بھی اور بیوہ صرف شوہر کے ساتھ 4 مہینے رہی، اس لیے کہ اللہ کے رسول جب ماں کے شکم میں 4 مہینے کے حمل کی شکل میں تھے تبھی آپ کے والد کا وصال ہو گیا، اور جس دن نکاح ہوا اسی دن نور محمدی ماں کے شکم میں آ گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے صرف 4 مہینے ہوتے ہیں نکاح کی مدت کو، اور حضور کی عمر 6 سال کی بھی، تو وہ مزار پر آئیں اور کہا تھا کہ میرے شہزادے، تو نے اپنے باپ کو تو نہیں دیکھا، کم سے کم اپنی باپ کی قبر کو دیکھ لے، مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میں نے تیرے باپ کی قبر تجھے دکھا دی۔ تو لائی، اور کبھی قبر کو دیکھتی ہے شوہر کی قبر کو، اور کبھی بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کیسا، کہ اس نے اپنے باپ کو ایک جھلک بھی نہیں دیکھا، ماں کے شکم میں تھا اور یتیم ہو گیا، وہ عامر عبداللہ کا در یتیم۔ تو بہت روئی، صدمہ غالب آیا تو بخار ہوا، اور جب واپس ہوئی تو بخار کی شدت ایسی بڑی کہ رستے میں اس کی تاب نہ لا سکی، اور اپنی کنیز ام ایمن سے کہا کہ میں چل نہیں سکتی، تو ام ایمن نے میرے نبی سے کہا، ابھی آپ کی عمر شریف 6 سال کی تھی، یہ شہزادے ہم ان کو کہیں روک کر ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو کوئی جگہ نہیں تھی، ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر وہ سواری کو نیچے روک کر کے کچھ دور لے جاتے ہیں، اور ایک پتھر کو سیدہ آمینہ کے سرہانے رکھ کر تکیہ بناتے ہیں، اور تکیہ بنا کر کے سیدہ آمینہ کو لٹا دیتے ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا لکھا ہوا پورا ہونا تھا۔ تو بس وہی منظر تھا، سیدہ آمینہ کے آخری لمحات، حضور ان کے سینے کے پاس بیٹھے تھے اور سیدہ آمینہ حضور کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں تصور کرتا ہوں کہ 6 سال کی عمر میں حضور کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے، اس لیے کہ بچے جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بہت خوبصورت ہوتے جاتے ہیں، تو وہ تو جھولے میں بھی اتنے خوبصورت تھے کہ خدا کے جلوے یاد آتے تھے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب 6 سال کا وہ اٹھان ہوگا تو کیا حسن ہوگا۔ تو حضور ماں کے سینے کے پاس بیٹھے ہیں، اور سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر پر امید ہوں کہ انشاءاللہ میرے بیٹے پر ایک دن وہ آئے گا کہ پوری کائنات میں میرے بیٹے کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ دیکھو یہ ماں کہہ رہی ہے نا، یہ ماں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کی عظمت کے ڈنکے پوری دنیا اور کائنات میں بجیں گے۔ جب میں اپنے نبی کی فضیلت پہ بیان کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے یہ ایک ماں کے جملے تھے جو اس کے دل سے بوقت وصال نکلے تھے، اور پھر کہا تھا سیدہ آمینہ نے کہ ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر یاد کرنے والے بھلائے جائیں گے، ستارے نکل کر کے ڈوبیں گے، سورج نکل کر ڈوبے گا، ہر عروج کو زوال ہوگا، ہر زوال کو عروج ہوگا، لیکن کہا تھا آمینہ کو کبھی زوال نہیں ہوگا، آمینہ کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا، آمینہ کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ دیکھو یہ ماں کی دعا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، جب جب میرے بیٹے کا ذکر ہوگا میرا بھی ذکر ہوتا رہے میرے بیٹے۔ اور پھر کہا میرا بیٹا وہ ہے جس کی پیدائش کے وقت میں نے آثار دیکھے، تو یہ میرا بیٹا وہ ہے جو بیواؤں کا سہارا بنے گا۔ دیکھو دعا، یہ تو نعت کے اشعار ہیں لیکن اس میں دعا کا پہلو ہے کہ نہیں۔ پھر کہتا ہوں دعا کی ضرورت ان کو کسی کی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانے دعا بن کر آئے ہیں،
لیکن اس کو اس پہلو سے بھی دیکھو، کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے جو بیواؤں کا سہارا ہے، سہارا بنے گا، یتیموں کا ماں باپ ملجا بنے گا، غریبوں کا جو ہے وہ غم گسار ہوگا وہ، کیونکہ میں نے اس کی پیدائش کے وقت ایسے آثار دیکھے، اور کہا میرا بیٹا وہ ہے جس کے چہرے کی چمک ایسی ہے کہ یہ سعادت مندی کا اعلان کرتی ہے، میرا ایسا بیٹا ہے۔ اس طرح کے اوصاف امام قسطلانی نے بڑا لمبا وہ قصیدہ لکھا ہے، اور یہ کہا، یہ بھی ان کی شان ہے، یہ کہتی جا رہی تھی اور آپ کا مرض بڑھتا جا رہا تھا، اور اس وقت نہ ایمن سمجھ پا رہی تھی، نہ ادراک ہو پا رہا تھا، آخری میں ایک ہچکی آئی، اور اس ہچکی کے بعد آپ کی زبان بند ہو گئی۔ جب آپ کی زبان بند ہوئی تو حضور نے اپنی ماں کی وہ دعاؤں والا کلام اور وہ گویا کہ نعتیہ قصیدہ سن رہے تھے، ماں رو رہی تھی تو حضور بھی رو رہے تھے۔ میرے آقا نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا، ایک ہچکی آئی اور حضور کی امی جان کی آنکھیں بند ہو گئی، آنکھیں بند ہوئی تو نبی نے اپنی ماں کو ہاتھ سے جگایا اور روتے ہوئے کہا، امی ذرا اور بولو نا، تم جو بول رہی تھی ایک مرتبہ اور بولو نا امی۔ تو ایمن نے اپنے سینے سے لپٹا لیا اور کہا، شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں دفن کر دیا جاتا ہے، شہزادے چلو ہم تمہاری امی کو دفن کریں گے۔ تو پھر یہ ہوا، پھر میں نے کہا تھا کہ میں پورا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری عقیدت ہے، میرا دامن دل، اس لیے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں، جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں نبی کی امی اور نبی پاک کے ابا کا وسیلہ لگا کے دیکھ، دعا زیادہ جلدی قبول ہوگی۔ یہ وہ مضبوط پاورفل وسیلہ ہے، جب دعا کی قبولیت میں لیٹ ہو تو نام لے لینا سیدہ آمینہ کا، نام لے لینا سیدنا عبداللہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے باپ عزت والے ہیں، اس کے ماں باپ کی شان کیا ہوگی جس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایمن نے اور حضور علیہ السلام نے مل کر میرے نبی کی امی کی قبر شریف کھودی تھی، اور قبر میں اتر کے حضور نے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو لٹایا تھا اور پھر قبر برابر کی تھی۔ ایمن کو حضرت آمینہ نے کہا تھا، ایمن میری امانت کو سنبھال کر لے جانا اور اس کے دادا کے پاس اس کو سونپ دینا، کیونکہ میں نے چھوٹا بچہ کو جنم نہیں دیا، میرا بیٹا وہ ہے کائنات میں جس کی عظمت کے ٹنکے بجیں گے، سنبھال کر لے جانا۔ ایمن نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر ٹیلے سے اتری، اونٹنی کو بٹھایا، آگے حضور کو بٹھایا، لیکن دوسری اونٹنی دیکھا تو ایمن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری اونٹنی پر آمینہ تھی اور وہ آمینہ کی اونٹنی کا کجاوا خالی تھا، برداشت نہ کر سکی، اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے دوسری اونٹنی کو خالی دیکھا، برداشت نہ کر سکی۔ تو ایمن کی اونٹنی پہ جب اپنے آقا کو بٹھایا ایمن نے، تو حضور نے اپنی ماں کی اونٹنی کو خالی دیکھ کر پوچھا، ایمن میری امی، ایمن میری امی۔ ایمن نے حضور کو سینے سے لگا کر کے کہا، اب آپ کی امی یہیں رہے گی، اب آپ کی امی یہیں رہے گی، اب آپ کی امی یہیں رہے گی۔ آقا اونٹنی سے اترے، ٹیلے کی طرف دوڑے اور دوڑنے کے بعد اوپر گئے۔ ایمن پھر اوپر گئی تو کیا دیکھا؟ حضور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور حضور کے آنسو ماں کی قبر پر گر رہے تھے، کہہ رہے تھے، امی تمہیں تو پتہ تھا نا کہ اس وقت رشتوں میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، ماں تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی، یہ کہہ کر کے رو رہے تھے۔ ایمن نے سینے سے لگایا، واپس میں تو حضور پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اپنی ماں کی مزار کو، پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، پتہ نہیں حضور کے آنسو کیسے خشک ہوئے اور کیا ہوا، لیکن اتنا ضرور کہ جس رسول کا حال یہ ہے
کہ اگر وہ چاہیں تو اللہ ان کو لامکاں پہ بلاتا ہے اور اپنا دیدار کراتا ہے. اور رسول کے ہاتھوں مردے زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ رسول پوری زندگی ماں کو یاد کر کر کے روتے رہے، پوری زندگی ماں کو یاد کر کر کے روتے رہے. اور ہمیں ماں باپ کے جینے کا صدمہ ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے پتہ نہیں کب مریں گے، یہ کب مریں گے، یہ ان کو موت بھی نہیں آتی، سب مر رہے یہ نہیں مرتے. افسوس تمہیں ماں باپ کی قدر نہیں. میرے نبی نے ماں باپ کی قدر بتائی. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر میرے نبی کو روتے ہوئے دیکھا گیا. صحابہ نے روتے ہوئے جب آقا کو دیکھا، صحابہ بھی قریب آ کر کے رونے لگے. آقا سے پوچھا، آقا رونے کا کوئی سبب تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی. جب سیدہ آمنہ کا نام سنا سب رو پڑے، کیونکہ اتنا احسان ہے اس ماں کا کہ جس نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا. ان کے عظیم بیٹے کو انہوں نے جنم دیا تو کہا میری امی آمنہ کی یاد آ گئی. سب رو پڑے، بہت روئے. جب افاقہ ہوا تو آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ اگر آج میری امی حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری حاجت میری ماں کو محسوس ہوتی تو میری ماں مجھے آواز دیتی، ہائے ہائے ہائے، میری ماں مجھے آواز دیتی، میرے بیٹے محمد ادھر آؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنے بڑے بڑے القابات ہیں نا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو بیٹا کہتے ہیں. یہ سب کو کہنے کا حق نہیں ہوتا، اور ماں باپ کی زبان سے بیٹا جتنا اچھا لگتا ہے اتنا لذت والا کسی کی زبان سے نہیں لگتا. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، اکثر لوگ کیا کیا القابات دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی مفاد ہوتا ہے، کوئی لفظی ہوتی ہے، کوئی مذاق بھی ہوتا ہے، کوئی ہنسی بھی ہوتی ہے. القابات کے پیچھے حقائق بہت کم ہوتے ہیں. لیکن جب ماں باپ بیٹا کہتے ہیں تو اس میں چاشنی ایسی ہوتی ہے. سارے القابات حقیر لگنے لگتے ہیں اس وقت جب ماں باپ کی زبان سے بیٹے کے الفاظ سنے جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کہتے ہیں، اے میرے صحابہ میں تمہیں نماز پڑھاتا اور میری ماں مجھے پکار کے کہتی بیٹا ادھر آؤ، تو اس وقت میں نماز چھوڑ دیتا، نماز توڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ ماں ہے جس کا آپ کو صدمہ ہے. یہ مرتے کیوں نہیں؟ یہ ستاتے کیوں ہیں؟ ان کو گھر سے نکالتے ہو. یہ مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ہم لوگوں کو گھر جانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، لے چلو سید صاحب کو، لے چلو پیر صاحب کو، لے چلو مولانا صاحب کو، دعا کراؤ دعا. اور ماں باپ کو کسی نے بہن کے گھر پہنچا رکھا ہے، کسی نے بھائی کے گھر پہنچا رکھا ہے. ارے ہماری دعا بھی دعائیں ہیں، لیکن میں یہ بات دیکھو، میں کلیئر بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے لوگ مجھ سے ناراض بھی رہتے ہیں. مگر چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی مر جانا ہے، لوگ ناراض رہے تو ناراض رہے، یار راضی رہے، اس لیے میں سچی کڑوی بات کہہ کے چلا جاتا ہوں. یاد رکھیے، ہم لوگوں کی دعا لوگے تو ہم لوگوں کی دعاؤں میں ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ. اگر اللہ چاہے قبول کرے، اللہ چاہے رد کرے. ہماری دعاؤں کے پیچھے مت بھاگا کرو اتنا. اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعائیں لیں، ان کی دعاؤں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان کی دعائیں سرٹیفائیڈ دعائیں، سند یافتہ دعائیں. اگر تیرا باپ بے نمازی ہو، اگر تیرا باپ شرابی ہو، تیرا باپ درمنڈا ہو، تیری ماں بے نمازی ہو، تو بھی کسی متقی کی دعا بھی تیرے حق میں تیرے ماں باپ کی دعا کی طرح نہیں ہو سکتی. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جب ماں باپ اولاد کی حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہی ہوتی ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی. ماں باپ کی دعا نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. ہم اسٹیج پر دعا کس کو مائک دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ نیک ہے، یہ دعا کرے، تو یہ سب کے لیے ہے. لیکن ماں باپ کی دعا نیکی کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا ماں باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی. تو میں نے کہا نا آپ کو کہ آپ کی
کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے ماں باپ کی دعا کا اثر ضرور ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے تو ماں دعا کرتی ہے، اللہ میرا بیٹا بہت چلا کر کے تجھ سے کلام کرتا ہے، جلالی طبیعت کا ہے، مولا جب یہ طور پر تجھ سے بات کرنے میں آواز بلند کرے تو درگزر کر دیا کر۔ جب امی وصال کر گئی تو کیا کہا، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر بات کرنا، مولا میں تو تیری بارگاہ میں تو بات تو کرتا ہی ہوں۔ کہا جب تو گھر سے نکلتا تھا نا تو ماں کہتی تھی اللہ درگزر کرنا، میرا بیٹا جلال کی طبیعت رکھتا ہے۔ اب ماں چلی گئی اس لیے سنبھلنا، پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے، ماں کی دعا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم حادثات سے بچتے ہیں، پیچھے ماں باپ کی دعائیں کام کرتی ہیں، کسی اللہ والے کی دعائیں کام کرتی ہیں، تو یہ دعائیں بہت قیمتی ہے۔ دعا کا در کھلا ہے، تم خوش نصیب ہو، دعا کا در کھلا ہے، مصیبتوں سے محفوظ ہو، اس لیے اس کو سنبھال کے رکھو، بہت قدر کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں لمبی، تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھے، تو جو اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے اللہ ان کی عمر بھی لمبی کرتا ہے اور اللہ ان کا رزق بھی وسیع کر دیتا ہے، ان کے رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال کرنا۔ تو نمبر 1 یہ ماں باپ کی ناقدری چھوڑ دو۔ اور یہ گناہ ایسا نکل آیا، میں تو اور گناہوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا دل ٹھہرتا ہے کہ میں اس پر کچھ اور بات کر لوں اگر آپ چاہیں تو، کہ حالانکہ میرا دل نہیں مان رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ کچھ اور گناہ کے حوالے سے پڑھ دوں تاکہ سارے گناہوں سے بچ سکو، لیکن یہ بات کیسے نکل آئی تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگے نہ بڑھوں اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتاؤں کہ ماں باپ کی قدر کرو، بہت قدر کرو۔ اگر یہ ایک کام کر لیا نا تو بہت سارے کام آپ کے بن جائیں گے۔ اور آپ کو یہ کہتا ہوں جتنے بھی لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں نا دنیا میں، بیوی ہو، ہمارے بچے ہو، سماج کے لوگ ہو، یہ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا، یہ دھیان رکھنا۔ دنیا میں یہ بہت اہم بات کہہ کر جا رہا ہوں، میں کوئی محقق اور فلسفی نہیں ہوں، میں فقیر ہوں غوث پاک کے در کا، اس لیے میں آپ کو بہت اہم بات کہہ کر جا رہا ہوں۔ دیکھو دنیا میں صرف ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں، باقی کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رسول کرتے ہیں، اللہ رسول کے بعد ہم سے کون محبت کرتا ہے؟ ہمارے ماں باپ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں سنیے، لوگ جو ہم سے محبت کرنے والے دکھ رہے نا ہم کو، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، وہ ہمارے فن سے محبت کرتے ہیں، ہماری خوبیوں سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مولانا لوگوں کو بلایا، علماء کرام کو، ناظم کو، نعت خواں کو، مقرر کو، تو جب یہ بچپنے میں ننگے پھر رہے تھے تو تب کھڑکوانی والوں نے ان کو کیوں نہیں بلایا تھا؟ آج کیوں بلایا؟ تو کہا وہ عالم اس لیے بلایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو عبدالستار سے پیار نہیں ہے، آپ کو عالم سے پیار ہے، مطلب اس کی صفت علم سے پیار ہے۔ کہ اگر وہ جاہل ہوتا تو آپ بلاتے نہیں، تو پھر پیار کس سے ہوا؟ جاہل عبدالستار سے پیار نہیں ہے، عالم عبدالستار سے پیار ہے، تو پھر مطلب کیا ہے؟ تو عبدالستار سے نہیں بلکہ اس کے صفت علم سے پیار ہے۔ صحیح؟ کوئی گونگا آدمی اس کو کیوں نہیں بلایا آپ نے؟ تو کہا وہ تو مقرر نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ تقریر تھوڑی کرے گا۔ تو پتا چلا بولنے والے سے پیار ہے، مطلب اس سے نہیں، اس کی خطابت سے پیار ہے، تبھی تو بلایا۔ نعت خواں کو کیوں بلایا؟ اس کی آواز سے پیار ہے۔ صحیح نا؟ مطلب آپ کو ذات سے نہیں، آپ کو صفات سے پیار ہے، خوبیوں سے پیار ہے۔ صحیح؟ اب اولاد کیوں پیار کرتی ہے آپ سے، ہم سے؟ ہم ان کو پال رہے ہیں، پالنے کی صفت سے پیار ہے۔ بیوی کیوں پیار کرتی ہے ہم سے؟ اس لیے کہ ہم اس کے شوہر ہیں، شوہر ہونے، آپ کی ذات سے پیار نہیں، آپ کے شوہر ہونے سے پیار ہے۔ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اگر کبھی طلاق دے دی تو دنیا میں کوئی اتنی گالیاں تم کو نہیں دیتا جتنی وہ دے گی۔ مطلب شوہر تھے تو سرتاج کہتی تھی، پیار کرتی تھی، شوہر نہ رہے تو کتنی گالیاں دے گی۔ مطلب آپ سے پیار نہیں، شوہر ہونے سے پیار۔ شوہر ہونا ختم ہو گیا، پیار ختم ہو گیا، یہی تو ہے نا۔ لیکن ایک ماں باپ ہے، جب ہم بستر میں پیشاب کر رہے تھے تب بھی میرا لال کہہ کے سینے سے لگا رہے تھے، جب ہماری ناک بہ رہی تھی
لوگ ہمیں گھین کرتے تھے تب اپنے ہاتھوں سے ناک پوچھتے تھے، کبھی اپنے کپڑوں سے، کبھی اپنے لباس سے۔ ہاں، اگر آپ کو یہ پریکٹیکل دیکھنا ہے تو آپ کو بھی دکھتا ہوگا، ابھی سفید کپڑے پہنے پروگرام میں جانے کے لیے بچی آ کر بیٹھ گئی، باہر سے پیدل چل کے ننگے پیر آئی، سارے کپڑوں کو کچل دیا، استری بھی گئی، کپڑے بھی خراب، لیکن کبھی غصہ نہیں آتا، نہیں آتا نا، نہ آپ کو آتا ہے نہ ہمیں آتا ہے۔ کیوں؟ اولاد میری ہے، صحیح؟ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم ننگے گھومتے تھے تب بھی وہ پیار کرتے، ناک بہتی تھی ہاتھ سے تو ان کو ہماری ناک سے بھی گھن نہیں تھا، ہم ان کے کپڑوں میں پیشاب کر دیتے تھے تو بھی گھن نہیں کرتے تھے، پاخانہ کر دیتے تھے تو بھی گھن نہیں کرتے تھے۔ یہی ہے نا، ہم ان کے بستروں کو گندا کرتے تھے، گھن نہیں کرتے تھے۔ وہ ناک بہ رہی ہے، کان بہ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، میرا چاند، میرا لال، میرا چاند کا ٹکڑا، پتہ چلا سب ہماری صفتوں سے پیار کرتے ہیں، وہ ہماری ذات سے پیار کرتے ہیں۔ اے نادان میرے جوان، جو تیری ذات سے پیار کرے تو اسی سے پیار نہیں کرتا تو تجھ سے بڑا بے وفا کون ہے؟ وہ تیری زندگی چاہتے تھے، ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز کیا تھا؟ تیری زندگی تھی، ہے نا، اور تو ان کی موت چاہتا ہے۔ وہ تجھے بڑھتا دیکھنا چاہتے تھے، تو انہیں گھٹتا دیکھنا چاہتا ہے۔ ارے اگر غربت کا ماحول تھا، وہ کوئی اچھی چیز آتی تھی تو تیرے لیے چھپا چھپا کے رکھتے تھے، میرا بیٹا اسکول سے آئے گا تو میں کھلاؤں گا یا میں کھلاؤں گی، اور آج تو اچھی چیز لاتا ہے اپنے بچوں کے لیے تو اپنے ماں باپ سے چھپا چھپا کر کے رکھتا ہے۔ ہائے ہائے، کیا صلہ دیتے ہیں نا لوگ۔ میں تو کہتا ہوں یہ اصلی محبت ہے جس کو ماں باپ کی محبت کہتے ہیں۔ ہم کتنی بھی ان سے بغاوت کریں، میں نے اس کو بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہم ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی کریں لیکن ان کے دل میں اللہ نے وہ محبت دی ہے، وہ کبھی نکلتی نہیں، کبھی نہیں نکلتی۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ پڑوس کے ایک ملک میں ایک شخص پڑھ لکھ کر مالدار ہو گیا، ماں باپ نے لکھایا پڑھایا، مالدار ہو، بہت مالدار ہو، حالانکہ ماں نے بہت محنت کر کے بیوی کے عالم میں پڑھایا، بیوہ ہو گئی تھی پھر بھی پڑھایا، اور پڑھ لکھ کر کے بڑا بنا، ماں نے رشتہ ڈھونڈا، اچھی جگہ شادی کی، پڑھی لکھی بیوی گھر آئی، ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ ایک دن بیوی نے کہا دیکھو جی، آپ کی ماں ہنستی ہے نا، اور یہ بوڑھی مجھے اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت زیادہ ہے تو آپ اپنی ماں کو رکھیے، میں چلی، اور اگر مجھے رکھنا ہے نا تو اپنی ماں کو آپ نکال دیں۔ یہ بڑا دردناک لمحہ ہوتا ہے۔ ایسے مسائل جب آتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں ماں باپ کے لیے سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، بس انٹرنیٹ پر تقریر جاتی ہے میری، مجھے نہیں پتا میری تقریر کو سن کے کتنے لوگ اچھا کہیں گے برا کہیں گے، ہم یہ فکر نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ایک طرف ماں باپ ہو، ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو، سب کو چھوڑ دو ماں باپ کے لیے۔ ہاں بس اتنا یاد رکھنا۔ ہاں، ایک ہی ذات ایسی ہے کہ جن کے لیے ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ ہے رسول اللہ کی ذات۔ کیوں؟ کیونکہ جب مصعب بن عمیر کی ماں نے کہا تھا یا مجھے چن یا محمد کو چن، تو آپ نے کہا تھا تجھ جیسی ہزار مائیں محمد عربی کے قدموں میں۔ وہ حضور کی ذات الگ ہے، لیکن دنیا کا کوئی انسان ہو اور اگر یہ مقام آ جائے کہ ماں باپ کو چنوں یا ان کو، سب کو چھوڑو، کیونکہ سب ملیں گے۔ بات یاد رکھنا، سب ملیں گے، ماں باپ نہیں ملیں گے۔ ان کے دل سے جا کے پوچھ لو جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ جھری پڑے ہوئے چہرے دنیا سے گئے، اب یہ ملتے نہیں۔ کسی کے چہرے کو دیکھ کر کے وہ نہیں ملتا جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کے ملتا ہے۔ جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے، مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو جلدی جلدی بات مکمل کرتا ہوں۔ تو وہ نوجوان کو اس کی بیوی نے کہا اپنی ماں کو نکال دو۔ بیٹے نے سوچا میرا گھر ٹوٹ نہ جائے، برباد نہ ہو جائے، اس نے اپنی ماں سے کہا امی ایک بات کہوں؟ ماں نے کہا بولو۔ ماں میں تمہیں گھمانے لے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا چلو۔ خوش ہو گئی، کانپتے ہوئے گھر سے نکلی، کار میں بیٹھی، بہت خوش تھی۔
آج میرا بیٹا کیا موڈ میں ہے کہ مجھے گھمانے لے جا رہا ہے۔ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں، سنڈے بیوی بچوں کو پارک میں لے جانے والوں، کبھی اپنے ماں باپ کو بھی تو گھمانے لے جاؤ۔ لوگوں کو گفٹ دینے والوں، کبھی اپنے ماں باپ کو بھی تو گفٹ دیا کریں۔ لوگوں کی دعوتیں کرنے والوں، کبھی اپنے ماں باپ کی بھی دعوت کریں۔ آپ برا مت ماننا، پیر صاحب کو دعوت دیتے ہو تو کتنی ڈشیں پکاتے ہو، ہے نا؟ ان کے لیے کتنی ڈشیں بنائی۔ کبھی اپنے ماں باپ سے کہا کہ آج آپ کی دعوت ہے، گھر ہی میں ہے آپ، لیکن آپ کے صدقے میں سب کھائیں گے، آج آپ بتاؤ آپ کی پسند کیا ہے۔ ماں باپ کا دل کتنا خوش ہوگا نا، ہے نا؟ لیکن ہم نے سب کو کھلایا۔ کبھی اس اعتبار سے ماں باپ کو کھلایا کہ آج تم جو چاہو، آج تمہارے لیے، آج تم دعوت، تمہاری گھر ہی میں رہتے ہو لیکن تمہاری دعوت ہوگی، تم جو کہو گے وہ پکے گا۔ آج تمہارا برتھ ڈے ابا، برتھ ڈے کے موقع پر میں تمہیں کیا گفٹ دوں؟ مانگو کہو میں تمہیں کیا گفٹ دوں؟ ان کو بھی تو گفٹ دو نا۔ بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں، تھک ہار کر جب گھر میں آتے ہو، بیٹوں کو سینے پہ بٹھاتے ہو، بیٹیوں سے کھیلتے ہو، ماں انتظار کرتی میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، لیکن اولاد کو اتنا وقت نہیں کہ وہ ماں باپ کی خیریت پوچھے۔ گھروں میں یہ حالات، اور اب تو دنیا دار نہیں، دیندار گھرانے میں دیکھ رہا ہوں کہ ماں باپ کے پاس لوگ بیٹھتے تک نہیں۔ میرے عزیز جوان، رات بھر مصلی پر نفل نماز پڑھ کے تجھے وہ نہیں ملے گا جو چند منٹ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے ملے گا۔ ان ماں باپ کے دل سے پوچھ، ان کا دل کتنا خوش ہوتا ہے جب تو ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے۔ کیوں نہیں بیٹھتے اپنے ماں باپ کے پاس؟ دوستوں میں گھنٹوں، بیوی بچوں میں گھنٹوں، کاروبار میں گھنٹوں۔ بولو میں حقیقت بول رہا ہوں کہ نہیں بول، میں سچائی بول رہا ہوں، نہیں بیٹھتے لوگ ماں باپ کے پاس، نہیں بیٹھتے۔ تمہیں کیا پتا، ان کے قدموں میں بیٹھنا مصلی پہ بیٹھنے سے بہتر ہے، رات بھر کی نوافل سے بہتر ہے ان کے پاس چند لمحے بیٹھنا۔ کیوں نہیں بیٹھتے؟ بیٹھو، ان کا دل جیتو، ان کی باتیں سنو۔ میں جانتا ہوں بوڑھے ہونے کے بعد وہ اڑگم دڑگم باتیں کرتے ہیں، لیکن تم ان کی نہیں سنو گے تو کون سنے گا؟ ان کی سننے والا کون ہے؟ ان کا دل بھی تو چاہتا ہے نا۔ ارے جب ہم اڑگم دڑگم باتیں کرتے تھے بچپنے میں تو وہ ہماری کیسے پیار سے سنتے تھے۔ اب ان کا بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپا آنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ بچپنا گھوم پھر کر لوٹ آتا ہے۔ عام طور پہ بچپنے اور بڑھاپے میں کوئی فرق زیادہ نہیں ہوتا، وہی کم عقلی کی باتیں، وہی عجیب و غریب حالات، یہ سب چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن ان کی دلداری کرنے کے لیے، دل جوئی کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اگر وہ کچھ بھی بڑبڑ کرے سنتے رہو، خاموشی سے سنتے رہو، ان سے پیار کرو۔ وہ پیار کے لائق ہیں، وہ محبت کے لائق ہیں، ان سے الفت رکھو، ان سے سچی محبت کرو۔ ان کا دل جو چاہے، اگر صحت ان کو نقصان نہیں کرتی، وہ کھلانے سے ان کی صحت کو نقصان نہیں ہوتا تو کھلاؤ پلاؤ، ان کو گھماؤ، ان کے لیے قیمتی کپڑے خریدو، ان کو گفٹ دو، یہ کہہ کر دو یہ آج آپ کے لیے گفٹ ہے۔ ان کے لیے نذرانے مقرر رکھو، ان کو نذر دو۔ کس طرح سے دو کہ جب تم ماں باپ کو نذرانہ دو تو تمہارا ہاتھ اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ جب ان کو نذرانہ دیا کرو تو ہاتھ کو نیچے رکھ کر یوں پھیلا کے دیا کرو کہ وہ اٹھا لے، تاکہ ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے، ان کا ہاتھ ہی اوپر رہے، اس کا خیال کیا کرو۔ اور اللہ نہ کرے اگر وہ دنیا سے چلے جائے، ان کی قبروں پہ جاؤ، ان کے مزار پہ حاضری دو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو بہرحال بوڑھی ماں نے آج بہت خوش تھی، بوڑھی ماں بہت خوش تھی کہ میرا بیٹا مجھے لے کر کے جا رہا ہے گھمانے کے لیے، اور گھمانے لے جا رہا ہے۔ جیسے ہی کار میں بیٹھا، اولڈ ہاؤس کے قریب پہنچا، اولڈ ہاؤس بڈھا گھر جہاں بوڑھے لوگوں کو جمع کر، وہاں پہنچا، کار کھولی اور وہاں کے اوٹے پر اپنی ماں کو بٹھایا اور ماں سے کہا امی تمہاری وجہ سے میرا گھر بگڑ رہا تھا، یہ اولڈ ہاؤس ہے، اب تم کو یہی رہنا ہے، یہ سب لوگ میرے دوست ہیں، مجھے پہچانتے ہیں ماں، اس لیے میں تمہیں اندر نہیں پہنچا سکتا، سوری ماں، اب کبھی ملیں گے۔ اچھا ماں میں چلتا ہوں۔ ہائے ہائے، اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، وہ تو ماں ہی جانتی ہے، جس نے جیتے جی اپنے بیٹے کا آخری دیدار کیا ہوگا، اور ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی وہ تو میں نہیں جانتا۔ آرٹیکل میں بس میں نے اتنا دیکھا کہ ماں
اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے حسرت سے دیکھتی رہی اور اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے زار زار روتی رہی۔ اس کو گھر سے نکلنے کا صدمہ نہیں تھا، اس کو بیٹے کی جدائی کا صدمہ تھا۔ وہ بیٹا کہتا اچھا ماں سوری پھر ملیں گے، لیکن جب وہ کار میں بیٹھا تو جانے والی کار کی گرد و غبار کو دیر تک دیکھتی رہی۔ ایسے میں ابھی یہ روتے روتے دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اولڈ ہاؤس کے مینیجر اور ذمہ داروں کو پتہ چلا کہ کوئی بڑھیا آ کے بیٹھی ہے، وہاں آئے، بڑھیا سے کہا کون ہو تم، کیا چاہتی ہو، یہاں رہنا ہے؟ روتی ہے۔ اچھا ماں جی اپنا نام بتاؤ، امی ہم تمہیں اولڈ ہاؤس میں رکھ لیں گے، کوئی فیس بھی نہیں لیں گے، کچھ بھی نہیں لیں گے، خدمت کے لیے یہ اولڈ ہاؤس ہے، نام بتاؤ۔ ہچکیاں بندی تھی، روتے روتے اپنا نام بتایا۔ اچھا کوئی بیٹا ہے؟ سر کے اشارے سے کہا ہاں ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ نہیں بتایا۔ رونے لگی۔ پھر کہا امی نام بتاؤ نا، تمہارے بیٹے کا نام کیا بتاؤ نا، نہیں بتایا۔ پھر رونے لگی۔ امی اپنے بیٹے کا نام تو بتا دو تاکہ اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کو اطلاع کریں گے، نہیں بتایا۔ تو کسی نے کہا رہنے دو ابھی مت پوچھو، شاید ابھی بیٹے نے گھر سے نکالا ہے، بہت غصے میں ہے، اپنے بیٹے کا نام تک لینا نہیں چاہتی، ناراض ہے اپنے بیٹے سے، اس لیے نہیں لے رہی، تھوڑی شانت ہو جائے گی تب پوچھ لینا۔ تو روتے روتے اس کی پرواہ نہیں کیا کہ اب میں انہی کے ٹکڑوں پہ پلنے والی ہوں، انہی کے مرہون منت، اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہاں بھی ممتا جاگ اٹھی اور غصے سے کہتی خبردار میرے بیٹے کے خلاف کچھ بولنا نہیں۔ یہ ماں ہے۔ مسلمانوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو، خبردار میرے بیٹے کے خلاف بولنا نہیں، میں اس سے ناراض نہیں ہوں، اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے۔ دیکھو گھر سے نکالا ہے اور ماں کے جذبات ایک بیٹے کے لیے، ممتا اسی کو یہی ممتا ہے جس کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ ہم لوگ نفاذیوں کی محبت میں گم ہیں، ہم لوگ مفاد کی دوستیوں میں الجھے، ہم لوگ مکار دنیا کے مکر و فریب میں گرفتار ہیں۔ یہ مخلص وجود جو ہم سے سچے دل سے پیار کرتا ہے، ہم نے کبھی ان کی محبتوں کا احساس ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ مخلصوں کو نظر انداز کیا، مکاروں کو آگے کیا۔ ماں باپ کے خلوص کی پرواہ کرو، کھڑکوانی والوں، تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے ماں باپ ہے۔ جب ماں نے کہا میرے بیٹے کے خلاف کچھ نہیں کہنا، خبردار اگر کچھ کہا تو سمجھ لینا میرے بیٹے سے میں ناراض ہوں، اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے۔ کہا ماں پھر اس کا نام کیوں نہیں بتاتی، اماں اس کا نام بتا دو نا۔ تو کہا میرا بیٹا بہت نامور ہے، تم اس کو پہچانتے ہو، اگر اس کا نام بتا دوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی، میں اپنے بیٹے کو ذلیل نہیں ہوتا دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں ہے مسلمانوں، ماں اس کو کہتے ہیں۔ آؤ آج عہد کرو، انشاءاللہ گھر جا کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں گے، ان کو خوش کریں گے، ان کو راضی کریں گے، ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کریں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بس 2-3 بات سن لے، بات ختم کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پہ مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے ایک گناہ تو ماں باپ کی نافرمانی کا ہے، ایک گناہ اور ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ لعنت کرتا ہے، جس پہ اللہ لعنت کرے اس کا انجام کیا۔ اسی طرح لوگ ایک دوسرے کے لیے دل میں حسد کینہ رکھتے ہیں، جو حسد کینہ رکھتا ہے اس کے سجدے اور اس کی عبادت اس کے سر پہ بھی نہیں جاتی۔ اسی طرح سے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے دلوں میں دشمنی پالتے ہیں۔ یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ نے ہمیں محبتوں کے لیے بھیجا ہے، نفرتوں کے لیے نہیں بھیجا۔ نفرت کو عام مت کرو ورنہ نفرت ہی ملے گی۔ کانٹے بونے والوں کو کانٹے ملتے ہیں، پھول بونے والوں کو پھول ملتے ہیں، جو بوؤ گے وہی پاؤ گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں
اعمل ما شئت کما تدین تدان، تو جو چاہے کر، جو کرے گا وہی پائے گا۔ اس لیے محبت بانٹو محبت ملے گی، پیار بانٹو پیار ملے گا۔ ہم نفرتیں پھیلانے نہیں آئے، ہم محبتیں پھیلانے آئے ہیں۔ اور اختتامی جو گناہ بیان کرنا تھا وہ یہ، سب سے بڑا گناہ جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اور ہم گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مسجدیں ویران کر دی ہیں ہم نے، مسجدیں ویران کر دی، جمعہ کی 2 رکعت کے سوا مسجدوں میں پہنچتے تک نہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو اے میرے جوان، اے میرے مسلمان، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے نماز چھوڑ دی، الا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، آقا فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ یعنی نماز چھوڑ کر اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم اپنا دین ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر مسلمان بننا ہے نماز پڑھنی پڑے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ٹائم نہیں ہے، ٹائم نکالو، وقت نکالو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے میں اس سے بیزار ہوں۔ جس نے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا۔ آقا فرماتے وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا، میرے ذمے سے باہر ہو گیا، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ سوچو، بلکہ امام اعظم فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ جتنے نوافل کرے گا، نفل عمل کرے گا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ نماز پڑھو، نماز کے لیے وقت نکالو۔ کیوں؟ اگر نماز چھوڑو گے تو نماز چھوڑنے پر جو عذاب ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس عذاب کو برداشت کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو جو جہنم کے حصے میں ڈالا جاتا ہے، اس وادی کا نام وادی لم ہے، اور اس میں اونٹ کی گردنوں کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے، بچھو، اور وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو 70 سال تک وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اور اس کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا، اور اس کی ہڈیاں کڑکڑا کر کے ٹوٹ جائے گی۔ سوچو، کیا ہم اس عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں کھیت کا بچھو ڈنک مارے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کھیت کا سانپ ڈنک مارے ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ جہنم کا بچھو، یا میرے عزیز بھائی اس بچھو کی طاقت تو سوچ کہ وہ جہنم کی آگ میں بھی زندہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح نا، یہ جو ہلکے میں لیتے ہو نا جہنم کے عذاب کو، اس لیے کہ کبھی غور نہیں کرتے۔ کھیتوں کے بچھو کو آگ میں، دنیا کی آگ میں ڈالو جل کے مر جائیں گے، وہ بچھو کتنا پاورفل ہے کہ جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں میں بھی وہ جی رہا ہے، اور جب وہ ڈنک مارے گا تو اس کا قہر کیا ہوگا، اور 70 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے گا، تڑپاتا رہے گا۔ ایک نماز کو 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ کا وقت تو نہیں لگتا نا۔ میری بہنیں وہ بھی موجود ہیں، عورتیں نماز کے معاملے میں بہت کمزور، بہت کمزور۔ میرے بچے ہیں، گھر کا کام ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ میں کہتا ہوں میری بہن تیرے بچے کتنے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے 5 بچے تھے، 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی چھوٹی سی عمر میں، چھوٹی عمر میں بن گئی۔ ایک سے دوسرے بچے کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے کم سے کم 1 سال کا، اگر جلدی بچہ پیدا ہو کم سے کم 1 سال۔ سیدہ فاطمہ کے تو 2 بچوں کے درمیان صرف 6 مہینے کا گیپ، امام حسن اور امام حسین میں 6 مہینے کا گیپ ہے۔ 6 مہینے رہے صرف ماں کے شکم میں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے آپ نے پرورش کیے، مجال ایک وقت کی نماز بھی جائے۔ 5 بچوں کی ماں تھی، امام حسن، امام حسین، امام محسن، اور پھر حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ 5 بچے، 2 بیٹیاں 3 بیٹے، لیکن پوری رات سجدے میں گزر رہی۔ لوری سنا رہی تو قرآن پڑھ رہی، لوری قرآن سنا رہی، لوری نہیں۔ بچوں کو تھپکیاں دے رہی تو قرآن پڑھ رہی، چکی پیستی ہے تو قرآن پڑھ رہی۔ یہاں تو موبائل ہی نہیں چھوٹ رہا ہے،
میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے، اب ماں باپ کے جیتے جی بچے یتیم ہو گئے، نہ باپ کا پیار مل رہا ہے نہ ماں کا پیار مل رہا ہے۔ کیوں؟ ماں موبائل لے کے بیٹھی، باپ موبائل لے کے بیٹھا، بچہ کیا کرے گا؟ اس کی تربیت کون کرے گا؟ اور جب بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، یاد رکھنا، کھلانا پلانا صرف بچوں کی پرورش کرنا نہیں، اچھی تربیت۔ ہاں، اللہ نے بکری کے بچے کو چند سیکنڈ میں پیدا ہونے کے بعد کھڑے ہونے کی طاقت دی، تو انسان کا بچہ بھی تو کھڑے ہو سکتا تھا چند سیکنڈ میں۔ جب بکری کا بچہ کھڑا کر دیا تو انسان کا بچہ کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ تو اس میں حکمت بہت ساری، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تیرا بچہ پڑھا رہے تاکہ پڑھے پڑھے وہ ماں باپ کی تربیت حاصل کرتا رہے۔ انسان کے اندر اخذ و قبول کی صلاحیت ہے، فطرت ہے، وہ جو ماں باپ کو کرتے دیکھتا ہے وہی کرتا۔ تو ماں باپ کو گانے سنتے دیکھا گا تو وہی کرے گا، ماں باپ کو فلم دیکھتے دیکھے گا تو وہی کرے گا، ماں باپ کو موبائل میں الجھا دیکھے گا تو وہی کرے گا۔ تو یاد رکھیے، بچوں کی اچھی تربیت کیجیے۔ اور ایک انگریز مفکر نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اچھے نہیں، لوگ اچھے نہیں، اس نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا، کیونکہ اچھی قوم اچھی ماں کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ آج جو اصلاح معاشرہ کے جلسے کی ضرورت پڑ رہی ہے، میں ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں کہتا ہوں، اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی اگر مائیں اچھی ہو جائے، تو کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ ماں کی گود اگر اچھی ہو جائے گی تو بچے سدھرے ہوئے متقی اور پرہیزگار پیدا ہوں گے۔ آج نماز کے عنوان پہ تقریر کرتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بھی کوئی عنوان تھا کہ مسلمانوں کو کہنا پڑے کہ نماز پڑھو، مسلمان کو کہنا پڑے نماز پڑھو؟ کیا دن آ گئے! مائیں اپنے بچوں کو نمازی بناتی تھی، باپ اپنے بچوں کو نمازی بنا، یہ عنوان تو تھا ہی نہیں مسلمانوں کا کہ نماز پڑھو۔ ہاں، شوق دلانے کے لیے فضیلت بیان کر دی، سستی بھگانے کے لیے وعید بیان کر دی، لیکن نماز پڑھو مسلمانوں کو کہیں نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جو مسلمان ہوتا تھا وہ نماز پڑھتا تھا، بلکہ مسلمان کی پہچان تھی کہ جو نماز پڑھے گا وہ مسلمان ہوگا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کافر سمجھا جاتا تھا۔ آج 80% لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن عذاب کتنا دردناک ہے، کتنا دردناک ہے کہ وہ بچھو، جہنم کا بچھو جب ڈنک مارے گا 70 سال تک کے زہر گھومے گا جسم میں، گوشت جڑے گا، ہڈیاں ٹوٹے گی۔ اسی پہ بس نہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں جہنم میں کنواں ہے جس کا نام ہے جب الاحزان، جب الاحزان، غموں کا کنواں۔ اس کے اندر جو ایک بچھو ہے اس کے 70 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 70 ڈنک ہیں، اور وہ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے۔ اور وہ جب ڈنک مارے گا تو 1000 سال تک کے وہ زہر جسم میں گھومتا رہے گا۔ مت تباہ کرو اپنی آخرت کو، مت برباد کرو۔ یہ زندگی چند دن کی ہے میرے بھائی، چند دن کی، یہاں سے جانا ہے بہت جلدی۔ یہ موج مستیاں ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ کھانے پینے کے دسترخوان کی ہنگامہ آرائیاں ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ بائک پر غرور اور گھمنڈ کے ساتھ بیٹھنا یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ گھمنڈ کے ساتھ بائک پر سینہ تان کر بیٹھنے والوں، ایک دن بے بسی کے ساتھ جنازے میں لیٹنے کا بھی تصور کر لو۔ دسترخوان کو کھانوں سے بھرا ہوا دیکھ کر کے غرور اور گھمنڈ میں اللہ کو بھولنے والوں، ایک دن پیٹ کی غذا مٹی کا قبر کے اندر بننا بھی دیکھ لو، قبر کا کیڑے کھانا بھی دیکھ لو، قبروں کے کیڑے کا جسموں کو کھانا بھی دیکھ لو۔ اللہ اکبر! نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر میرے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، ذرا قبر کی پہلی رات کا تصور بھی کرو، جب نہ کوئی ہوگا، نہ نور اجالا ہوگا، نہ روشنی ہوگی، نہ ماں کا پیار، نہ باپ کا پیار، نہ بھائی کا پیار، نہ بہن کا پیار، کسی کا کوئی پیار نہیں ہوگا۔ نیچے مٹی، اوپر مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی مٹی ہوگی۔ کوئی غم گسار نہیں، کوئی غم گسار نہیں، کوئی مونس و غم خار نہیں۔ وہ قبر کی پہلی رات کو بھی یاد کرو۔ اللہ اکبر! آج بھول گئے قبر کو، بھول گئے آخرت کو۔ ایک دن میں 35 مرتبہ قبر پکار پکار کر بندے کو کہتی ہے، او غافل
غافل انسان اللہ کی طرف پلٹا، او غافل انسان اللہ کی طرف پلٹا، اپنے گھروں کے قبروں کو سنوارنے والوں، کبھی قبر کو سنوارنے کی فکر بھی کر لو، کبھی قبر کو اچھا بنانے کی فکر بھی کر لو۔ گھر میں اے سی لگاؤ گے، پنکھے لگاؤ گے، رنگ روغن لگاؤ گے اور فرنیچر کرو گے تو تمہارے قبریں سجیں گے، لیکن سجدہ کرو گے مسجد میں تو اللہ تمہاری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ کمرے سجا رہے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بالکل کمرے سجاؤ، لیکن قبر بھی تو سجاؤ۔ کمرے میں کتنے دن رہنا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن قبر میں تو قیامت تک رہنا ہے۔ قبر کا بھی تو خیال کرو۔ ارے میرے پیارے عزیز نوجوان، جب تو نماز پڑھے گا، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، جب تجھے سب قبر میں چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے دبا کے جا رہے ہوں گے تو نمازی قبر میں ایک دلہن دیکھے گا اور اس دلہن کو دیکھ کر کہے گا آپ کون ہیں؟ تو وہ دلہن گھونگھٹ اٹھا کر کہے گی میں تیری نماز ہوں، میں تیری نماز ہوں۔ جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ کر کے مجھے ادا کرتا تھا، آج تیرا وقت آیا ہے تو میں تیرا دل بہلانے آ گئی ہوں، قیامت تک میں تیرے ساتھ تیری قبر میں رہوں گی دلہن کی شکل میں اور تیرا دل بہلاتی رہوں گی۔ مسلمانوں، اس لیے آپ کہتا ہوں اپنے بچے کو نمازی بناؤ۔ اللہ کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر درمیان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ان جملوں کو قبول فرما لے۔ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں اور بیان کروں، لیکن یاد رکھیے کہ لوگ تھک جائیں اس سے پہلے بیان مکمل ہو جانا چاہیے۔ میں تو اس طرح سے قلق کرتا ہوں کہ ہم لوگ 1-1 گھنٹہ بولتے ہیں، جبکہ میرے نبی کا کوئی بھی خطبہ 9-10 منٹ سے زیادہ کا مجھے نظر نہیں آتا، لیکن ہم لوگ زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ بھائی ایسا ہے کہ کم سنو عمل زیادہ کرو۔ ہاں، آپ اتنا نہ سن لو کہ اول کی تقریر آخری میں بھول جاؤ، تو عمل جتنا کر سکتے ہو، اوور لوڈ کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ بس اتنا کہتا ہوں، دنیا میں جیو پیار کے ساتھ، اپنے ملک، یہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، اس ملک کے خلاف نہ کبھی بولو نہ کوئی کام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ملک سے پیار کرنا ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، اور اس ملک ہندوستان میں تو غریب نواز جیسی امانت آرام فرما ہے، قطب الدین بختیار کاکی جیسی امانت سو رہی ہے، صابر کلیر جیسی ہستی اسی کے سینے میں موجود ہے، محبوب الہی جیسا اسلام کا عظیم بطن جلیل اس کے سینے میں آرام کر رہا ہے۔ بلکہ آپ کو کہوں، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ تو ہندوستان میں جنت کے کتنے باغ موجود ہیں، کیونکہ اتنی اولیاء کی قبریں، اتنے مومنین کی قبریں، جب وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہندوستان کی زمین کتنے باغوں کو اپنے سینے میں لے کر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ جنت سے کم ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ زمین کے اوپر جنت ہے تو ہندوستان کی زمین کو اس اعتبار سے کہنے کا حق ہے کہ وہ میں ہوں، کیونکہ میرے سینے میں غریب نواز آرام کر رہا ہے۔ تو اپنے ملک سے پیار کرتے رہو اور دعا کرو اللہ یہ ولا وبا کو دور فرما دے، اللہ سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے ہندی زبان میں پیغمبر